بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پیلی رنگت، چہرے پر تھکاوٹ، اب وہ بات نہیں رہی، وہ گلا نہیں رہی پائن ہوں۔ اے معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بات کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ رات 12:15 ساڑھے 12 بجے رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب ساری قوم ایک نوے وقت پاتا ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر اس میں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو پریشانی بتا دوں کیا ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ کل جو ہے میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، طاہر ملک صاحب تھے اور کچھ دوست تھے، ان کے ساتھ ویکینڈ سی نا پائن تے بندہ ذرا سائڈ سے بیٹھ کے تھوڑا جا کوشش کرتا ہے کہ ریلیکس کرے، سارے ہفتے کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بندہ گفتگو کر کے اپنا وہ یعنی حالات کا جائزہ جزا لے اور کھانا شانا کٹھے کھائیں، دوست بیٹھتے ہیں ہم۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایویں میرا دل کیتا کہ چلو موبائل نو دیکھ لیے، شاید کوئی میسج آیا ہو۔ دیکھا تو اتنے ایک مطلب ریڈ الرٹ والا میسج سی، اور یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ 12:15 بجے پریس کانفرنس کرے گے۔ 12:15 تو نہیں ہوئی لیکن 12:30 ہوئی۔ ہوں جناب جس کو رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ پاکستان کے، اور ایک سیریس کریکٹر ہے، یعنی وہ پاکستان کی سیاست کے اینجدے کریکٹر نہیں ہے جس طرح دے مطلب فواد چودھری سی، وہ ایک سیریس آدمی ہے۔ اب ان کی ایک پریس کانفرنس رات گئی ہو رہی ہے تو پریشانی تو لگ جاتی، لہٰذا انتظار میں بیٹھ گئے۔ پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب کال ٹریس ہوئی ہے، اور اس کال میں یہ جو فتنہ فساد پارٹی جن کو وہ کہتے ہیں، ظاہر ہے طریقے انصاف کو کہتے ہیں، ان کا یہ پلان، ان کی سازش یہ تھی کہ جناب ایک باقاعدہ ایکچوئل ایک واقعہ کیا جائے، کسی پی ٹی آئی کے بندے گھر باقاعدہ اس طرح سے جایا جائے جیسے لگے کہ وہ ایجنسیوں کے بندے ریڈ کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر ایکچولی کسی ان کے گھر کی خاتون کے ساتھ ریپ کیا جائے، اور اس کی ساری چیزیں مطلب ریکارڈ کی جائیں، اور اس کے بعد اس کو پبلک کیا جائے، اور پاکستان کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کے خلاف وڈیا کام جڑا نا وہ ہوئے، اور دنیا بھر میں پھر رلا ڈالا جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ یہ ان کا مطلب ان کی گفتگو کا کرکس یہ تھا۔ بھائی چنگے بھلے رونگٹے کھڑے ہوئے، پھر اس تو بعد جڑی محفل سی وہ گفتگو ظاہر ہے ایسے پاسے ہی جانی سی نا، پھر تو بندہ بھول گیا باقی گلاں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس پر جو ہیں اپنا یہ عمران خان صاحب، انہوں نے تو سیاست کرنی ہے، انہوں نے تو اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ رانا ثناء اللہ جو ہے مطلب مستند مجرم ہے۔ بندہ پوچھے یار تینوں کنے بناتا، تو کی کریکٹر ہے؟ یعنی آپ کس حساب میں لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں کہ تو جناب نیک آدمی ہے تو مجرم ہے؟ تینوں اس کرسی تے کنے بات تھا؟ اپنی عدالتاں لائیاں ہیں، اور اپنی جو دل کرتا ہے یہ بندہ کہتا رہتا ہے۔ اپنی حالت پتہ کیا اس کی جو ہے اپنا عمران خان ٹارا مار مار کے لوگوں نے بلاندہ ہے کہ مینوں آ کے مل جاؤ، تو جاندہ کوئی نہیں ادھر۔ یہ حالت ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں ایک اجمل جامی صاحب، وہ کل صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی تھی، اجمل جامی نے حوصلہ کر کے سیلفی لوا لی۔ ہوں اللہ خیر کرے، اجمل جامی دی نوکری بھی چلتی رہے اور چیزاں چلتی رہن، لیکن یہ ہے کہ انہیں سیلفی لوا لی صرف اندر، لیکن ادروائز کوئی نہیں لواندہ۔ ایک تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس تصویر میں وہ صحافی موجود ہیں جو عمران خان سے کل ملے ہیں، اور اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی شیئر کروں گا۔ کچھ چیزیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو مستند مجرم ہے، اس نے جناب مطلب جو کچھ ہو رہا ہے پھر خواتین دے نال وہ دستا ہے، لازمی طور تے انہیں حرکتاں کر رہے ہیں، اور یہ جناب چور کی داڑھی میں تنکے والا صاحب ہے، اس طرح کی انہوں نے ایک ٹویٹ کھڑکا دیا ہے، اور اس تو بعد وہ بہ گئے آرام نال۔ اللہ اللہ خیری صلی اللہ، تیری لانا اگ لانا پائندہ کام ہے، وہ کر کے بیٹھے انہیں پورے ملک نو عذاب وچ پیا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ پرانا وتیرہ اور وہ انہوں نے کیا ہوا۔ اچھا، اب رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس، اس کے بعد کچھ سوال تو باہر لٹتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب باہر آنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ سوال جو ہے وہ بڑا ایک یعنی نیچرل سوال ہے کہ سر وہ کال ٹریس ہوئی ہے، سر وہ کدھر ہے؟ وہ اس کو پبلک کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو اس کا کرکس ہے وہ تو آپ نے بتا دیا، لہذا اب اس میں سیکریسی تو رہی کوئی نہیں، تو اس کو پبلک کر دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کال ٹریس ہوئی ہے تو یقینی طور پہ وہ لوگ بھی ٹریس ہوئے ہوں گے، ان کو بھی پکڑا گیا ہوگا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کی کسی جگہ پہ پلاننگ ہو رہی ہو، اور ہماری جو ایجنسیز ہیں جو یقینی طور پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ اس کال کو ٹریس کر لیں تو اس تو بعد انہوں نے پھڑن نہ۔
میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو ان کو پکڑا بھی گیا ہوگا۔ اگر پکڑا گیا تو ان کو بھی قوم کے سامنے لے کر آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کی عمران خان کے کہنے پر، یا یہ پی ٹی کے لوگ ہیں، جو بھی ان کا تعلق واسطہ نہیں کرتا وہ پبلک کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر فرض کرے کہ کال ٹریس ہوئی ہے اور بندے ٹریس نہیں ہوئے تو پھر اے ناہلی پائیں، سوال اٹھتے رہیں گے۔ اس لیے جو رانا صاحب نے بات کی وہ ایک الرٹ ہے، یہ ایک باقاعدہ کاشن ہے، اور اس کے اوپر ساری قوم کو سوچنا چاہیے کہ یار کی کریکٹر اسی پالے انہیں کی ہو رہا ہے تھے اس ملک دے وچ۔ کبھی 9/11 ہو رہا ہے، 9/11 کہتا ہوں 9 مئی ہو رہا ہے، یعنی باقاعدہ جا کر 9/11 یہ پائے نا ساڈے لیے، پاکستان کے لیے جس طرح سے جا کے حملے کیے گئے۔ ویسے مجھے یاد آیا کہ یہ جو ٹرمپ دے یوتھی سن نا، انہوں سزاواں ہو گئی جی امریکہ اتوں والے ہونی ہیں، عمران والے یوتھیاں ہونی ہیں، انہوں نے بھی حملہ کیتا سی وہاں پہ جو ہے اپنا کانگریس کی بلڈنگ کے اوپر، کیپٹل ہل اسے کہتے ہیں، اس پر حملہ کیا تھا انہوں نے، تو وہ بندے نے سزاواں ہو گئی ہیں۔ اور یہاں پر جو جنہوں نے حملہ کیے تھے کور کمانڈر ہاؤس، ان کی سلسلہ جاری ہے، یعنی ٹرائل کا معاملہ شروع ہونے والا ہے، تو ان کو بھی سزائیں ہوں گی۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اور اس کو اتنا ایک پریس کانفرنس کر کے اس تو بعد گل مکا نہیں دینی چاہیے، اس کے چیزیں آگے بھی قوم کے سامنے لائیں، کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس پر اب سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اور سوال اٹھانے بنتے ہیں کہ یار وہ کالاں باہر آ رہی ہیں جڑیاں کہ کسی دے وہم و گمان بھی نہیں سنے گیاں۔ مثلا چیف جسٹس کی ساس کی کال جو ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی، بابا ڈیم والی سرکار کی کالاں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی کال، اس طرح کی چیزیں باہر آ رہی ہیں، تو پائے نا اے تے سچی مچی قومی مفاد کا معاملہ ہے نا، تو اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اور اگر چھپانا ضروری ہے تو پھر پریس کانفرنس نہیں سی کرنی بنتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے میری بات ہو جائے کسی طریقے سے، لیکن چونکہ آج 28 مئی ہے اور یوم تکبیر ہے، تو رانا صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل آدمی تو ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے حلقے میں یا فیصل آباد میں کسی ریلی وغیرہ میں شریک ہے، ابھی بات میری ان سے نہیں ہو سکی، لیکن یہ چیزیں جو سوال ہیں وہ ویلڈ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تو ان کو ان کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، انہوں نے مطلب اتنا وہ کاریگر کریکٹر ہے کہ اس نے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے الزام لگایا، اور یقینی طور پہ اگر انہوں نے کہا کال ٹریس ہوئی ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا کال ٹریس ہوئی ہونی۔ رانا ثناء اللہ آج گل کرنے والا کریکٹر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے جس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں وہ تھا نا جان اللہ کو دینی ہے، تو رانا ثناء نے 5 کلو چرس پائی یا پاؤڈر پایا سی، وہ اس طرح کا کریکٹر رانا ثناء اللہ نہیں۔ پوری تحقیق کے بعد رانا ثناء اللہ بات کرنے والے آدمی، مثلا انہوں نے کہا جب کہ وہ ایک وہ جو شی میل ہے، وہ کیا نام ان کا، میرے ذہن سے نام نکل گیا، ان کی کوئی ویڈیو ہے عمران خان کے ساتھ، کوئی کلپ ہے ان کے کوئی سیکشول جو معاملات کے، تو رانا ثناء اللہ نے دیکھی ہے، وہ کلپ دیکھے نے کیا کہ یہی ہے، ویسے انہوں جو مرضی کو دستا رہتا، انہیں نہیں سی مننا، نہ انہوں نے یہ بات کرنی تھی۔ تو ایک ذمہ دار آدمی ہے، ذمہ دار پوزیشن پہ، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ واقعتاً ایسا ہوا ہوگا، لیکن سر سوال جو ہیں ان کے جواب آنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ عمران خان کا پروپیگنڈا پائیں وہ تمہیں پتا پروپیگنڈا ماسٹر ہے، اور اس نے شروع کر دیا، بس انہیں ایک تیلی چھڈی ہے، تیلی لائی ہے، تو اس تو بعد سارا یوتھیا بریگیڈ جڑا نا اس پاسے ٹر پیا ہے، اور باتیں پھر جن منہ نہیں گلاں کدھا تسی منہ پھڑ سکتے ہو، ہر ایک طرح نہیں پھڑیا جا سکتا، لیکن اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو سر پھر منہ جڑے نا انہیں جو کم از کم گند نکلن دی حد تک تھوڑا جی رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ عمران خان صاحب نے کل ملاقات کی ہے صحافیوں کے گروپ کے ساتھ، اور وہ جو گروپ ہے اس میں بہت سارے معتبر نام ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، میری 1-2 لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، اور جو اجمل جامی صاحب ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر ولاگ کیا اس کے اندر 2-3 باتیں جو ہیں میں وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے معلوم کیا وہ یہ ہے کہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب وہ کل آئے تو چٹا رنگ عمران دا، یہ کوئی شبے کی گل نہیں، سرخ سفید رنگ دا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا جو شکل صورت بنا دی، ٹھیک ہے، رب دی رضا راضی ہونا چاہیے۔ اچھا اب لیکن یہ ہے کہ پائندے کرتوت عجیب و غریب نے، تو کل ان کی رنگت جو ہے وہ پلاہٹ کا شکار تھی،
پیلا ہوا تھا رنگ, چہرے پر ہوائیاں تھیں, تھکاوٹ تھی. لیکن بھائی نے جسے گفتگو کی تھی تے گفتگو جڑی سی نا اودے چ بڑا اس طرح دا کوشش کرن دی ہی سی کہ میں بالکل قائم پیراں تے کھلوتا ہوا, مگر باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی تھی ان کی الفاظ کا جو وہ ادا کر رہے تھے. گلاں وہ نہیں رہندیاں بھائی نا. دیکھو نا کس وقت تہاڈے باہر میلہ لگا انج نعرے بج رہے, مفت دی سیکیورٹی لبھی, لوکی آپ ہی روٹیاں پکا پکا کھائی جا رہے, تانوں بھی دے جا رہے بلکہ. ٹھیک ہے بھئی آپ زندہ ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ عرس منایا جا رہا ہے, میلے منائے جا رہے ہیں باہر, جینگا لالا ہم بھی ہو رہا ہے تو جناب موجہ لگیاں نے, اور بجلی بھی چوری ہو رہی ہے, گیس بھی چوری ہو رہی ہے, لوگاں دی زندگی بدبو دے نال برا حال بوکے دیہڑے کرتا پھڑ کے. ٹھیک ہے, اور آپ جناب ہیں بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں. کتے بھائی نے اتنے آندہ ہی کوئی نہیں پیا. کان جڑے نے وہ بھی نہیں آ رہے اتنے, کیونکہ وہاں پر کاواں نے کی لینا نا, نہ اتنے پانی ہے, نہ اتنے کوئی روٹی انہوں نے کھوانا, نہ کوئی ہڈی ڈگی ہے کہ وہ آ کے کھا لین گے. لہذا اتنے ہوں کچھ نہیں گا. کل صحافیوں کو جن کو بلایا, وہ ایک تو کافی دوست ایسے ہیں ان میں جو ذہنی طور پر عمران خان کے بہت قریب ہیں, وہ عمران خان کے فلسفے کو, جو بھی ان کا فلسفہ ہے اس کو درست سمجھتے ہیں. اچھا, لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے ان کے سامنے بھی یہ کوشش کی بتانے کی کہ میں بڑا قیم و دیم ہوں. اچھا, ان میں کچھ صحافی ایسے ہیں, 2-3 کا مجھے پتہ ہے, اور بلکہ میں سب کو جانتا ہوں, مگر وہ جو 2-3 ہیں نا وہ میں جانتا ہوں ان کو, وہ صحافی بیچارے بس ایویں ہی نہیں کرو آئے سن کسی کام ہوتے پھر صحافی بن گئے. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, اس لیے کہ میرے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور میں تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا, مگر اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان کی مجلس شورا یہ ہے, اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے اور اپنی زندگی کو یا اپنی سیاست کو پلان کر رہے ہیں, تو پھر خاص صاحب جو تہاڈا حال ہے, تہاڈی قسمت اچھی ہے, ورنہ تہاڈا حال بہت پہلے ہو جانا چاہیے سی, بلکہ ایس تو بھی پیڑا ہو جانا چاہیے سی. ٹھیک ہے, مثلا وہاں پر ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ جلسے کرو, بندہ خدا انہوں سیلفی لوانا تھا کوئی نہیں, پہلا بتا جلسہ کنے کرنا ہے, جلسے پہ پیسے لگتے ہیں, جلسے ہوا میں نہیں ہوتے سر. خان صاحب کا جلسہ جو ہے, خان صاحب جلسہ کرتے تھے پیسے کمانے کے لیے, ہوں خان صاحب تے پیسے کنے لانے, جلسہ کرانا کنے ہوگا. اب تو سر اس کو ملنے کوئی نہیں جاتا, جلسہ مفت ہوا چ نہیں ہوتا, پیسے لگتے اس کے اوپر, کروڑوں روپے لگتے ہیں. تے خان صاحب تے اپنے جلسے آپ جانتے پیسے لیندے سن. نہیں یقین تو جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں حساب کتاب رکھنا, سیف اللہ نیازی دسے گا تمہیں اگلے دنوں گلنا, دیکھ لیں آپ. اچھا, پھر ایک صاحب جو تھے وہاں پر قانونی مشورے دے رہے سن, میں حیران ہونا. بہرحال چلے, خان صاحب کی مرضی, جس سے مرضی مشورے لے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے کل بھی 2 جھوٹ بولے. ایک جھوٹ جو اجمل جامی صاحب نے اپنے ولاگ میں بتایا ہے, انہوں نے جھوٹ کا لفظ تو استعمال نہیں کیا, وہ بڑے محتاط آدمی ہیں, لیکن میں ذرا غیر محتاط کریکٹر ہوں, تو میں اس کو جھوٹ سیدھا کہتا ہوں. میرے کو نا نہیں ہوندا دیکھیں آئیں جائیں چکے چناچے آپ جناب, میرے تو نہیں ہوندا. میں 2.5 فٹ سیدھی گل کرنا, چنگی لگتی ٹھیک ہے, بھڑی لگتی کوئی گل نہیں, نہ بلاؤ گے تو, لیکن بندے کو بات سیدھی کر دینی چاہیے. میرا یہ خیال ہے, میں ہو سکتا ہے غلط ہوں. عمران خان صاحب نے جو جھوٹ بولے نا سر, میں بتانے لگوں آپ کو. ایک انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سازش تھی 9 مئی کا واقعہ جو تھا نا, یہ سازش تھی, یہ میرے لوگ نہیں تھے جنہوں نے کیا. اجمل جامی نے کہا کہ سر وہ اگر سازش تھی تو حسان نیازی صاحب جڑے کور کمانڈر دی پینٹ لہراندے پھردے سن, وہ کیڑی سازش دا شکار ہویا ہے, وہ کس کے ساتھ ملا ہوا تھا پھر. تے عمران خان نے کہا کہ اچھا وہ یہ کر رہا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں, اگر اس نے کیا تو بڑا غلط کیا ہے. یار حسان نیازی کی وہ والا جو کلپ ہے نا, میرا خیال ہے جتنی بھی 9 مئی کے واقعات کی کلپس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کلپ دیکھا گیا نا سر, وہ حسان نیازی والا ہے. کروڑوں لوگوں نے دیکھا, اور عمران خان نہیں دیکھا, جڑا ہر ویلے بیٹھے ٹویٹر پہ یار کیا بات, کوئی یقین کر سکتا ہے اس بات کے اوپر؟ یہ جھوٹ بولا انہوں نے. اچھا, پھر دوسری بات انہوں نے کی, وہ بھی اجمل جامی صاحب کا سوال تھا, انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ سر یہ آپ کو نہیں سمجھتے کہ پہلے دن ہی آپ کو مذمت کر دینی چاہیے تھی ان واقعات کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو پتہ ہی 4 دن بعد لگا. اب یہ بھی جھوٹ ہے, اس لیے کہ عمران خان 9 تاریخ کو گرفتار ہوئے تھے, 10 تاریخ کو انہیں, بلکہ 9 تاریخ کو ہی انہیں پیش کر دیا گیا تھا, چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے کے ان کو بلا لیا تھا,
اور وہیں پر ان کو پیش کر دیا گیا تھا، اور وہ بھائی جڑے نے ضمانتاں کرا گئے تے اتھے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو خان صاحب نے کہا جی میں کیسے کر دوں، میرے اندر میں نے پتہ ہی کچھ نہیں۔ خان صاحب نے مذمت نہیں کی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے، وہاں پر جسٹس میاں گل اورنگزیب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب آپ کو ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا، سیدھا کیا مجھے گرفتار کرو گے 15 منٹ بعد اس تو زیادہ ریکشن دوں گا، ریکارڈ کے اوپر بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی خان صاحب نے جھوٹ بولا کہ مجھے 4 دن بعد پتہ چلا۔ اچھا چلے 4 دن بعد پتہ چل گیا تو خان صاحب نے مذمت تو 4 دن بعد بھی نہیں کی۔ خان صاحب تو مذمت کر رہے ہیں آج سے 3 دن پہلے، وہ بھی ایک سوال کے جواب میں۔ وہ بھی یہ کسی عدالت میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رپورٹر نے سوال کیا کہ سر آپ اس کی مذمت کرتے ہو، کہتے ہیں کہ کون ہوگا جو اس کی مذمت نہیں کرے گا، مذمت انہوں نے کی تھی۔ یعنی ہر بات میں جھوٹ بولتے۔ لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے نا سر، میری ان میں سے کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے جو عمران خان کے ساتھ ملاقات میں تھے، انہوں نے کہا پائن وہ گلاں نہیں رہی ہیں، انہوں نے کوشش پوری کی تھی ہے کہ وہ دسے کے پیرا دے کھلوتا ہے، پر پائن دی وہ حالات نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک کی عمران کی صورتحال ہے۔ ذہنی طور پہ حالات ان کے یہ ہیں کہ ایک انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی میں سے اکثریت جو ہے وہ گرفتار ہے تے باقی جڑے گرفتار نہیں وہ مفرور نے، تے کمیٹی کا دی پائن کمیٹی مفرور ہوئی پئی ہے۔ گل کن نال کرنی کمیٹی نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے۔ یہ جو کل گروپ آف جرنلسٹ ملا ہے اسے کہتے ہیں یہ سیاسی لوگوں سے کیا بات کرو، انہوں نے پلے کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کمیٹی جو بنائی ہے وہ تہاڈا خیال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف دے نال انہاں نال گفتگو کرے گا، وہ تینوں نہیں منہ پہ لاندا، تو آپ کے جو پھڑی ہیں ان کو منہ لگائے گا۔ پھر کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو میں میسج کا اگر تھک گیا تو میری گل ہی نہیں سنتا۔ یاد کرے یہ کہتے تھے برطانیہ میں کبھی سنا اپوزیشن لیڈر جا کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملا ہو؟ تو ماما کس چکر سے کیا نہ ہو سارا کچھ۔ جب تک انہوں نے جو کیا ہوا ہے، وہ رضی صاحب بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو انہوں نے تھوکا ہوا ہے جب تک چاٹیں گے نہیں نا وہ تو کہہ رہے انہوں نے انجام نہیں ہونا۔ یہ رضی صاحب کہتے تھے، میں ان کو صرف کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، مگر میں اپنے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور جو کچھ آپ نے لوگوں کی طرف انگلاں کیتی ہیں نا ایسا کر کے، وہ ساریاں ڈبل ہو کے تاڑے لا رہی ہیں اور ہوں سی منہ دہان جو نہیں رہے۔ پھر بھی کچھ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم کرے اور میرے حال پہ بھی رحم کرے، ہم سب کے حال پہ رحم کرے، پاکستان ترقی کرے، یہاں پر خوشحالی آئے، میری یہی دعا ہے۔ آپ لوگوں کی بھی یقینی طور پہ یہی دعا ہوگی۔ لیکن جو باتیں میں نے کی ہیں ان پر سے آپ کا یعنی ان میں سے کسی پر آپ کا اعتراض ہو، آپ کا اتفاق ہو، لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویڈیو۔